السلام علیکم دوستو، انصافستان پی کے ساتھ میں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ ایم اے مغل حاضر ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد یوسف ہاشمی صاحب، اور کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی، وہ گفتگو آپ انشاءاللہ خالد یوسف صاحب کے چینل دا لیاری کنگ پر ضرور دیکھیے گا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک واقعہ چھوٹا تھا، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، اور اس پر مزید تفصیل گفتگو انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں شامل کریں گے۔ کہ ایک بادشاہ حکایت شادی میں کہ ایک بادشاہ شکار کی تلاش میں اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا اور بھٹکتے ہوئے کسی باغ کی طرف جا نکلا جو جنگل ویرانے میں تھا۔ اس نے آواز لگائی کوئی ہے پانی دینے کو، تو باغ کے مالی کی بیٹی تھی، وہ آئی، اس نے دیکھا ایک مسافر ہے، بظاہر زر برق اس کا لباس ہے، یعنی کہ اچھے اولیے کا، اچھے خاندان کا لگتا ہے۔ اس نے بڑی ادب احترام سے بات کی، اس نے کہا میں بیٹا میں پیاسا ہوں، کچھ پانی وانی اگر پینے کو مل جائے۔ تو اس بچی نے، لڑکی نے باغ میں سے ایک درخت سے ایک انار توڑا اور اس کا رس جو ہے پیالے میں بھر کے نچوڑا، بادشاہ سلامت کو پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے بڑے افراتفری کے ماحول میں گھٹ گھٹ کر کے جیسے نا ترسے ہوئے لوگ ہوتے پی گئے۔ اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومتیں کس طرح بنتی ہیں اور بادشاہوں کو کیا اصول رہتے ہیں۔ میں اسی والے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بادشاہ سلامت گھٹ گھٹ کر کے پی گئے، تو پینے کے بعد جب ان کی شکم سیری ہوئی تو ان کا خیال آیا کہ ایسا فرد بخش جو ہے انار کا جو رس ہے، میں نے اپنے پوری عہد بادشاہت میں کبھی نہیں پیا۔ تو بہرحال وہ دعا سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ راستے میں بادشاہ سلامت جو ہے سوچتا رہا کہ کس طرح یہ باغ ہتھیایا جائے، کون سا قانون، کون سی 18ویں ترمیم، کون سی 17ویں ترمیم، 22ویں ترمیم، یا سوشل میڈیا وار شروع کی جائے اور عوام کو مسمرائز کیا جائے، کیپچر کیا جائے، والنٹیئرز کو اتارا جائے جو سوشل میڈیا ٹیم چلا رہے ہوں۔ بادشاہ اسی ادھیڑ بن میں بہرحال اپنے محل میں پہنچ گیا، تو وہاں جا کے اس نے اپنے کچھ وزراء کو جو 14 نوراتن تھے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ کراچی کا باغ، ارے کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بہرحال بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایسا ایسا باغ میں نے دیکھا ہے، اس کا جو انار کا جو رس ہے بڑا فرد بخش ہے، اور میں نے ایسا کبھی ذائقہ کبھی چکھا نہیں ہے۔ کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ وہ باغ جو ہے وہ مالی کی بجائے ہمارے اختیار میں آ جائے تاکہ ہم اس سے شکم سیر ہو سکیں، اور وزراء لازم ہے چونکہ میرے ساتھ تھے تو ان کے بھی مزے آ جائیں گے، عیاشی ہو جائے گی۔ اب وہ 14 15 20 25 50 جو وزیر تھے انہوں نے سر جوڑے، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس دور کے تھے جو بہرحال جمع ہوئے، انہوں نے اپنا دماغ لڑایا، بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت ایک قانون پاس کر لیتے ہیں کہ ملک میں ایک ایمرجنسی کا نفاذ ہو رہا ہے اور اس کے تحت جو ہے ملک کے مختلف قوانین تبدیل کر دیے جائیں گے۔ قوانین تبدیل کرنے کے بعد جو قومیانے کا عمل ہے اس عمل کے تحت جو ہے آپ اس باغ کو مملکت کے صرف میں لے لیجیے، استعمال میں لے لیجیے، باغ پر قبضہ ہو جائے گا اور کسی کو چوں چرا کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی احتجاج کرے گا کچھ اتر بڑھیں گے۔ تو بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حکم جاری کیا۔ تو ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اتنا بڑا آپ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ تو لیں، ایک مرتبہ اور اندازہ کر لیں، کیا پتا اس باغ کے سارے انار ایسے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ نہ ہو کہ ایک انار کے چکر میں ایک بار آپ نے پیا باقی انار خراب ہوں، آپ وہاں قانون بھی پاس کر رہے ہیں، پوری جو حکومتی مشینری جو ہے بیوروکریسی کو آپ موبلائز کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک انار کے چکر میں پوری مملکت کے آپ جو ہے مشینری کو داؤ پہ لگا لیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا یہ مشورہ تو اچھا ہے، ایک مرتبہ اور آزماتے ہیں۔ بادشاہ جو ہے اسی طرح بھیس بدل کے اس طرح لوڑے لنگڑاتے ہوئے پہنچا وہاں پہ۔ NA-243 کی بات نہیں، سوری میں معافی چاہتا ہوں، NA-243 کی بات نہیں ہے، یہ کراچی کا حلقہ بھی نہیں ہے، وہ باغ کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال حکایت شادی میں کہاں 243 کی بات ہو رہی ہے، بہرحال آپ سمجھ رہے ہوں گے مجھے کہنا چاہ رہا ہوں۔ تب بادشاہ سلامت اسی طرح حلیہ بدل کے وہاں پہنچے اور انہوں نے اسی طرح آواز دی کہ ہے کوئی، میں پیاسا ہوں، مجھے کچھ پلایا جائے، کچھ کھلایا جائے۔ اسی باغ کی مالی کی بیٹی آ گئی، اس نے کہا بیٹا میں پیاسا ہوں، دور سے آیا ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، بنی کالے سے نہیں بادشاہ سلامت تھے، کہیں سے بھی آ گئے تھے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں بیچارہ میں راہ گزر ہوں، مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، بیٹا کچھ پلا دو، پینے کو ہے تو مالی کی بیٹی نے اسی طرح بڑی عزت احترام سے ایک انار جو ہے توڑا، اس کا رس نکالا تو وہ پیالے میں چند قطرے گرے،
ایک انار اور توڑا, اس کے چند قطرے گرے, ایک انار اور توڑا, چند قطرے گرے. 15-20 انار توڑ دیے, وہ بمشکل تمام آدھا پیالہ بھی اس کا رس نہیں نکل سکا. تو بادشاہ نے کہا بیٹی تو نے مجھے شاید پہچانا نہیں, پچھلی بار میں اسی طرح آیا تھا, بھٹک گیا تھا, تو تم نے مجھے ایک انار سے اتنا رس پلایا تھا, تو کیا ہوا تمہارے باغ میں کیا معاملہ, کیا وہ کسی ایک انار کی خاصیت تھی یا سارے انار ایسے تھے؟ میں تو سمجھ رہا تھا شاید. اس بادشاہ کی مالی کی بیٹی نے کہا کہ بلا معاملہ یہ ہے بزرگوار, معاملہ یہ ہے لگتا ہے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے. تو وہ بادشاہ سلامت, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سن چکے ہیں. آپ کے نورتن اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی ہمیں گالیاں دیں گے, آپ کے چمچے کڑچے ہمیں اچھے خاصے القابات سے نوازیں گے, ہم ان کے لیے بارہ تیار ہیں. تو بادشاہ سلامت, وہ سونے کی چڑیا, وہ عروس البلاد کراچی, وہ ٹھنڈے میٹھے فرد بخش رس والا انار کا جو باغ ہے نا, وہ کراچی ہے, جو پورے ملک کو چلاتا ہے, معاشی شہرت ہے. اس کے بارے میں کچھ توجہ کیجیے, نیت نہ خراب کیجیے. ایک مرتبہ آپ آئے تھے, آپ کو فرد بخش رس ملا تھا, دوسری مرتبہ آپ اپنی سیٹ پر ایک ٹریکٹر کنگ کو جو ہے آپ بٹھا کے چلے گئے. ان کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے, آپ کے سامنے شاید کیا پیش ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم کراچی کے رہنے والے ہیں. کراچی کے تمام حلقوں میں, وہ آپ کی مملکت ہے اس وقت, کراچی کے تمام حلقوں میں صرف میرے خیال میں ایک ہی حلقہ کام کر رہا ہے, وہ شکور شاہ صاحب کا لیاری کا. بھیا دا لیاری کنگ وہاں جا چکے ہیں بار بار, اور وہ سامنے نظر بھی آتا رہا ہے. تو بہرحال دوستوں, ایک چھوٹی سی حکایت تھی, اس حکایت میں ایک چھوٹی سی شکایت تھی. شکایت اگر آپ تک پہنچ چکی ہے تو اس شکایت کو آگے پہنچائیے.